अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं आए दिन किसी ना किसी नए टूल का रिव्यू शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ कंप्रेसर्स के बारे में बताऊँगा। तो उसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ कंप्रेसर की जो है ना डिटेल, मुकम्मल डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा। तो आज उसी सीरीज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्रेसर का रिव्यू शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज इस कंप्रेसर की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक अटलस कैप्को कंपनी का कंप्रेसर है। तो ये आपको मैं सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी है क्या। तो अटलस कैप्को दोस्तों दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कंप्रेसर की दुनिया में। जो इसका नाम है ना सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे ये कंपनी पूरी दुनिया में मानी जाती है अटलस कैप्को की। ये कंप्रेसर, बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, मतलब बहुत इसकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ये तकरीबन हर तरह का कंप्रेसर बना रही है ये कंपनी और नंबर 1 पे है। और इसके अलावा ये मल्टी नेशनल कंपनी है। बेसिकली ये बेल्जियम की कंपनी है। उसके बाद ये चाइना में, ताइवान में और मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने अपने यूनिट लगा लिए हुए हैं। तो इस वजह से मल्टी नेशनल कंपनी है। तो ये अब चाइना में भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं कि चाइना में बनता तो इसकी क्वालिटी हल्की हो जाएगी। अटलस कैप्को का पूरी दुनिया में नाम है। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है जो अटलस कैप्को की, उस पर आप इसकी मुकम्मल देख सकते हैं। अटलस कैप्को दोस्तों 1873 में आई थिंक ये कंपनी बनी थी, 1873 में। तो आप खुद हिसाब लगा लें ये कितनी पुरानी कंपनी है और उसकी क्या, इसका जो है ना क्या चीज़ होगी, बला चीज़ है। मतलब कि ना आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी गूगल के ऊपर। मैं वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से लोग ना अक्सर बोर हो जाते हैं। तो शॉर्ट में आपको मेन चीज़ें बताऊँगा कि 1873 की कंपनी है। बेसिकली ये बेल्जियम की कंपनी है, लेकिन अब इसके मुख्तलिफ ममालिक में यूनिट बन चुके हैं। ताइवान में है, अमेरिका USA में भी आता है, चाइना में भी आता है। तो मुख्तलिफ ममालिक में ये ना तैयार हो रहा है इस टाइम। तो ये अटलस कैप्को कंपनी का है। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसकी मोटर की बात की जाए तो कितने हॉर्स पावर का है, तो ये 205.5 हॉर्स पावर का सेट है। यानी कि ये मुकम्मल डिब्बा बंद न्यू है। ये पुराना नहीं है, ये नया है बिल्कुल कंप्रेसर। ठीक है, पुराना नहीं है क्योंकि अक्सर लोगों को माइंड में होता है कि जो है ना इस तरह की मशीनें पुरानी ही आती हैं, बाहर से नई भी आती हैं। बस ये है कि थोड़ी महंगी होती हैं, हर बंदा नहीं खरीद सकता ना। तो जो भाई अटलस कैप्को खरीदना चाहते हैं, जिनका शौक है या जो लोग जानते हैं इस बारे में, ठीक है, तो वो रब्ता कर सकते हैं। ये 5.5 हॉर्स पावर का कंप्रेसर है दोस्तों। अगर इसके कंप्रेसर की बात की जाए तो इसका जो टैंकी का साइज है वो 150 लीटर है। जो इसकी टैंकी की यानी कि जो इसका साइज ना, खाली टैंक की साइज की बात कर रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हैं, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है 150 लीटर की ये टैंकी है। ठीक है, डबल सिलेंडर वाला इसे पंप लगा हुआ है। डबल सिलेंडर से मुराद है कि इसके 2 पिस्टन है। ठीक है, एक बड़ा पिस्टन है, एक छोटा पिस्टन। इसे हाई लो कंप्रेसर बोलते हैं। हाई लो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए इसकी जो हवा बनाने की रफ्तार होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी जो हवा बनाने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हाई लो के अंदर है कंप्रेसर। ठीक है, 5.5 हॉर्स पावर का ये है कंप्रेसर। इसकी मैं आपको जो है ना मोटर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसके ऊपर जो मोटर के ऊपर चिट लगी हुई है, इसके ऊपर मुकम्मल चीज़ें लिखी हुई हैं। मोटर 3 फेस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो हॉर्स पावर है वो 5.5 हॉर्स पावर है। ठीक है, 4 किलोवाट बनता है। लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा शायद मेरे ख्याल में। तो उसके ऊपर जो मेन चीज़ें होती हैं, इसकी जो RPM लिखे हुए हैं इसके, वो 2870 RPM है मोटर के। ठीक है, मोटर के जो RPM है वो 2870 RPM है। ठीक है, तो उसके अलावा इसके ऊपर जो डेट है इसकी लिखी हुई है। ठीक है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर मोटर के ऊपर। तो ये तो होगी इसकी मोटर की पावर होगी। उसके बाद अभी आपको कंप्रेसर के बारे में मैंने बताया कि ये डबल सिलेंडर के अंदर है, हाई लो वाला कंप्रेसर है। जो लोग बिल्कुल नहीं जिनको पता ही नहीं है कंप्रेसर के बारे में, बिल्कुल यानी कि जीरो, अक्सर लोग हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई नई फैक्ट्री बनाता है, या अक्सर जो है ना जितने भी फैक्ट्री ओनर होते हैं ज़्यादातर को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता ना। वो जाहिर सी बात उन्हें बंदा रखा होता है जो कंप्रेसर को चलाता है, वही बंदा आता लेने के लिए। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कंप्रेसर के बारे में। तो ये चीज़ें आम है, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को ना। तो हाई लो का मकसद होता है कि हवा ज़्यादा बनाना, लेकिन इसकी थोड़ी सी रफ्तार कम होती है। ठीक है, लेकिन इसका पिस्टन साइज बड़ा है।
تو یہ یعنی کہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ ہوا بنانے کے لیے ہائیلو کا کمپریسر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ٹینکی کا سائز بھی ہو گیا, موٹر بھی ہوگی. اب کمپریسر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جو خالی کمپریسر لگا ہوا ہے نا, اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. اوپر اس کا یہ ہیڈ ہوتا ہے, یہ اس کا سلنڈر ہوتا ہے, یہ اس کی نیچے باڈی ہوتی ہے. تو یہ سلور کا ہوتا ہے, یہ دیگی ہوتا ہے, یہ بھی نیچے سلور کی باڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ تر جو ہے نا اٹلس کیپکو کے, اٹلی کے, اس کے بعد اور ABC کمپنی ہے اس کے, تو ان کے جو ہے نا زیادہ تر کمپریسر نا سلور باڈی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہائی سپیڈ ہوتے ہیں, 2800 چکر پہ چلتے ہیں, اس وجہ سے سلور باڈی میں آتے ہیں. تو یہ بالکل نیا ڈبہ بند ہے. اس کی یہ بھی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو اندر آئل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, بالکل صاف ہے. تو ابھی یہ چیک بھی نہیں کیا, ویسے تھوڑا بہت جو ہے نا گندا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتا ہے ڈسپلے میں پڑی ہوئی ہے, تو جو ہے نا مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے اسے. تو اس کی آپ کو میں آپ دکھا دیتا ہوں. یہ اس کے اوپر آٹومیٹک سوئچ لگا ہوا ہے, آٹو سسٹم ہے, آٹومیٹک بھر کے بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی گیج لگی ہوئی ہے, سامنے اس کے ہینڈل بار لگا ہوا ہے, نیچے اس کے ویل لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کو پیکنگ کے اندر ملے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کو بیک سائڈ بھی اس کی دکھا دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیفٹی لگی ہوئی ہے, جنگلہ بھی لگا ہوا ہے ایسے. ٹھیک ہے, 3 فیس کے اندر ہے یہ کمپریسر, 5.5 ہارس پاور کا. ٹھیک ہے, 5.5 ہارس پاور اس کی کیپیسٹی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کمپریسر کی ڈیٹیل کے بارے میں کہ یہ کمپریسر کتنی ہوا بنائے گا اور اس کمپریسر کی کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل لکھی ہے اٹلس کیپکو کی, میڈ بائی فیکٹری فار انڈسٹریل. تو یہ میڈ ان چائنا ہے, یعنی کہ چائنا کا بنا ہوا ہے, چائنا کا بنا ہوا ہے. چائنا سے مراد یہ نہیں کہ چائنا نے خود بنا لیا ہے. یہ اٹلس کیپکو بیلجیم کی کمپنی ہے, بائی میڈ چائنا ہوا ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ملٹی نیشنل کمپنی ہے. آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ چائنا کا نام سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیا بات کر دی, چائنا کا تو فارغ ہوگا. بھائی میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے, ہر ویڈیو میں بتایا کہ یار جیسے پیسے خرچیں گے ویسی چیز ملے گی. اب ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس نے چائنا میں بھی یونٹ لگایا, تائیوان میں بھی لگایا, ہر جگہ پہ یونٹ لگایا ہوا ہے اس نے. تو یہ چائنا سے بن گیا تھا. کیوں پتا ہے آپ کو, چائنا سے اگر کوئی بھی چیز آتی ہے نا اس پہ ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ چیزیں تھوڑی کم لگتی ہیں, جو دوسرے ممالک سے منگوائے تھوڑا سا خرچہ زیادہ آتا ہے. تو اب جتنی بھی انڈسٹری ہے نا وہ چائنا اسی وجہ سے شفٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں, تو کمپنی کو ریلیف ملتا ہے. تو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی اب چائنا میں زیادہ تر شفٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بائی میڈ چائنا, لیکن اس کی کوالٹی, اس کی کیپیسٹی, اس کا جو ہے اس کی پائیداری وہ بالکل وہی بیلجیم والی ہے, وہی اس کا معیار ہے جو کمپنی نے شروع دن میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو لوگ تو استعمال کر رہے ہیں نا, جو جانتے ہیں اٹلس کیپکو ہے کیا بلا, وہ تو دوسری طرف جاتے نہیں ہیں. اور جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ چائنا کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. اس کی پرائز باقی کمپریسر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو باقی یہ کہ اس کے اوپر میں آپ کو اور چیزیں جو مین ہے اس کی وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ادھر ہماری آ گئی. یہ اس کے ساتھ اس کی انسٹرکشن بک ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس کا ماڈل نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستانوں نے ماڈل جو بھیجا نا, یہ لکھا ہوا ہے, کوڈ لکھا ہوا ہے اس کمپریسر کا. میکسیمم پریشر اس کا ہے 10 بار اور 145 PSI. مطلب کہ 10 بار اور 145 PSI. اگر آپ بار میں آپ پریشر چیک کرتے ہیں تو 110 بار ہے اس کا, اور اگر آپ PSI میں پریشر آپ کو پتا ہے تو یہ 145 PSI تک جاتا ہے. کمپریسر ہوا بناتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اوپر سے یہ آٹو سوئچ اتار دیں گے تو یہ آپ زیادہ بھی پریشر بنا سکتے ہیں. یہ جو ہائیلو کا کمپریسر ہوتا ہے نا, اس سے آپ 250-300 پریشر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کمپنی نے ایک اپنے معیار کے مطابق چیزیں بنانی ہوتی ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو بس وہ یہی ٹائروں والوں نے لگائے ہوتے ہیں اور 250-300 پہ پریشر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جو باہر کے ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس کو ایک کیپیسٹی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اب انہوں نے لکھ دیا نا 145 PSI, تو وہ 145 PSI سے اوپر کریں گے نہیں. حوالے کہ ہمارے پاکستان میں بیماری ہے کہ وہ جو ہے نا زیادہ پریشر کرتے ہیں, ان کا کام نہیں چلتا, یہ بھی کہہ لیں. کیونکہ گوروں کا مقابلہ ہم اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس ایک تو پیسہ زیادہ ہے, ان کی اپنی فیکٹری میں چیزیں تیار ہوتی ہیں, وہاں پہ سستی ہوتی ہیں. اب یہ اتنا مہنگا سیٹ ہے کہ یہاں بندہ تو خرید نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو فیکٹری والا لے کے جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ 145 اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے, میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں, اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, اگر کوئی مشین آ جاتی ہے آپ کے پاس جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں 10 بار پریشر چاہیے, تو بھائی میرے یہ 10 بار پریشر دے گا. 145 PSI پریشر بنتا ہے. پاور اس کی جو ہے 5.5 ہارس پاور ہے اور اس کے RPM 1000 ہے. یہ RPM ہے اس کے کمپریسر کے RPM ہے. ٹھیک ہے نا, 1000 اس کی RPM ہے کمپریسر کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ 8.5 یہ اس کا سیریل نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ٹینکی کا سائز لکھا ہوا ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ لکھا ہوا ہے 164 کلو اس کا وزن ہے.
تو 164 کلو اس کا وزن ہے. اس کے بعد اس کا جو فلو ہے نا، فلو کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں. فلو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہینڈل وال کھولتے ہیں نا تو وہ 1 منٹ میں کتنی ہوا ضائع کرتا ہے اور 1 منٹ میں کمپریسر کتنی ہوا بناتا ہے. فلو مین چیز یہ ہے کہ 1 منٹ میں جو کمپریسر ہوا کتنی بناتا ہے وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے نا فلو. اس کا اکثر لوگ فلو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا فلو کتنا ہے. تو کیونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر مشین کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، ہر مشین نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو بعض یہ پنچنگ مشینیں ہوگی یا اس کے علاوہ جو امبرائڈری مشینیں ہوگی اور بہت ساری جتنی مشینری ہے آج کل ایئر کے اوپر ہی چل رہی ہے، تو ہر جو نا مشین کا جو ہے الگ ہوتا ہے اس کا. تو یہ اس کا جو ہے نا فلو لیٹر پر منٹ لکھا ہوا ہے 649، یعنی کہ 650 لیٹر پر منٹ بن گیا. اور یہ CFMB اس کا فلو کا یونٹ ہی ہے. یہ 22.9 بنتا ہے. یہ اوپر انہوں نے بار کوڈ لکھا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ نیچے اس کے ایک اور چیز ہے، اس کے نیچے انہوں نے ٹینکی نہیں لگاتے. ٹینکی یہ تھوڑا سا سلنڈر ٹائپ لگا ہوتا ہے، اس کے نیچے نا سلنڈر ہوتا ہے، اس کی لائف زیادہ آتی ہے. لائٹ ویٹ ہوتا ہے 164 کلو، اس کا کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے. مطلب یہ کمپریسر جو ہے نا بالکل لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پائیداری زیادہ ہوتی ہے. ان کے جیسے جو سلنڈر لگا ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. مکمل سیٹ آپ دیکھیں بالکل تیار، پیٹی بند ہے، 0 میٹر سیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 5.5 ہارس پاور کے اندر ہے. تو اس کے علاوہ مکمل میں نے آپ کو مین چیزیں جو ہے اس کی ساری بتا دی ہیں. اگر کوئی اور جو میرے ذہن میں آ رہی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کا فلٹر لگا ہوتا ہے. یہ فلٹر ہوتا ہے، فلٹر لگانا ضروری ہوتا ہے. یہاں سے اس نے ہوا سک کرنی ہوتی ہے، ہوا کو کھینچتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. تو جب ہوا کو کھینچتا ہے تو اس کے بعد دوسرا جو پسٹن ہوتا ہے وہ ہوا کو پریس کر کے ٹینکی کے اندر بھیجتا ہے. تو ہائی لو ایسے کام کرتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ایک سیریز میں نے جو کمپریسر کی بنائی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کروں گا. انشاءاللہ میں آپ کو کمپریسر کی الف بے سے لے کے اینڈ تک آپ کو یعنی کہ نا اس کا بارے میں بتاؤں گا. تو ہائی لو آپ سمجھ لیں، ہائی لو کا جو کمپریسر ہوتا ہے نا، وہ اس کا جو ہائی پسٹن ہوتا ہے نا، ایک ہائی لو بولتے اس لیے کہ ایک اس کا جو پسٹن ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور ایک اس کا پسٹن جو ہے نا لو ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہائی لو کمپریسر بولتے ہیں. جو اس کا ہائی پسٹن ہوتا ہے نا، ہائی بڑا والا پسٹن ہوتا ہے جو، وہ ہوا کو کھینچتا ہے، ٹھیک ہے. جو چھوٹا پسٹن ہوتا ہے وہ ٹینکی کے اندر ہوا کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ادھر سے اس نے ہوا کھینچی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، فلٹر لگا ہوا ہے. ادھر سے اس نے ہوا کھینچی ہے اور یہ ہمارا جو پائپ ہے ادھر سے کھینچی، ادھر سے اس میں گئی پسٹن ہے، ادھر سے ہوا ہوتی ہوئی یہ پائپ ہمارا نیچے آیا، ادھر سے نکلی ہوا ہماری اس جگہ سے اور یہ ہماری ٹینکی کے اندر چلے گی، ٹھیک ہے. اس نے ہوا کھینچی، اس نے پسٹن کو اس کو دی، اس نے ہوا ادھر سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ادھر سے ہوتے ہوئے ہماری یہاں سے اس کے نیچے چلے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوا کو بھی، ایک پسٹن جو ہے ہوا کو کھینچتا ہے، دوسرا ٹینکی کے اندر ہوا کو پھینکتا ہے. تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے. بہت زبردست چیز ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جو بھی بھائی یہ خریدنا چاہتا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. دوستو یہ آپ نے چیک کر لیا، ٹھیک ہے. جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے میرا نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر شو رہا ہوگا، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اذان کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، مغرب کی اذان ہونے لگی ہے. تو میں ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور مزید معلومات لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کمپریسر ہیں، انشاءاللہ فیوچر میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا. تو آپ کی سپورٹ چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.